اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين وفرقان المتين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم مولانا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں کس ٹاپک پہ بات کی تھی؟ جی بتائیں. قسم کے بارے میں. قسم کے بارے میں. ہاں کیوں کھائی گئی ہے اور پھر کس کس کی قسم کھائی گئی ہے قرآن میں، یہ اس بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی. اور اس کے لیے ہم نے کچھ آیتیں بھی جو ہے وہ لے کے آئے تھے مثال کے لیے کہ دیکھیے جیسے یہاں پر اللہ نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے. جیسے کہیں پر انسانوں کی قسم کھائی ہے، کہیں پر جو ہے اپنی مخلوقات کی قسم کھائی ہے جو اللہ نے خلق کیا ہے. مثلا جیسے عصر کی قسم کھا رہا ہے، کہیں شمس کی قسم کھا رہا ہے، کہیں لیل کی قسم کھا رہا ہے، کہیں پر خدا اپنی قسم کھا رہا ہے. اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ اللہ نے قرآن میں جو ہے وہ قسم کے لیے کون کون سے حرف یوز ہوئے ہیں اور عربی میں قسم کے کتنے لفظ یوز ہو سکتے ہیں. تو عربی میں کل 4 حرف جو ہے وہ قسم کے لیے یوز ہوتے ہیں، جیسے با، واو، تا، لام. لیکن قرآن نے جو ہے با کے علاوہ یہ جو 3 ہیں یعنی واو، تا اور لام، ان کو جو ہے قرآن نے یوز کیا ہے، استعمال کیا ہے قسم کے لیے. جیسے یہاں پر ایک جگہ کہا ہے والشمس وضحاها. اس طریقے سے مختلف جگہوں پہ اللہ نے قسم کھائی ہے. اور قسم اس لیے کھائی جاتی ہے تاکہ اس جو حرف ہے، وہ جو مطلب ہے، اس کی ویلیو بڑھے. اب دوسری بات جو ہے آج ہم لوگ بات کریں گے اعجاز قرآن کے بارے میں. یعنی ہم سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اعجاز ہے، معجزہ ہے نا. سب سے پہلے جو ہے ہم ایک چیز جو ہے جان لیں آج کہ جو ہم لوگوں کا ایک بہت بڑی مشکل ہے وہ یہ کہ ہم لوگ ہر چیز کو معجزہ سمجھتے ہیں. لیکن علماء نے جو ہے وہ معجزے کی جو ڈیفینیشن بیان کی ہے، جو تعریف کی ہے معجزہ کا، کس چیز کو معجزہ کہہ سکتے ہیں، وہ معجزہ اصل میں جو ہے وہ اثبات رسالت یعنی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے یا امامت کو ثابت کرنے کے لیے جو کام انجام دیا جاتا ہے اور جو نارمل لوگوں میں سے کوئی آدمی انجام نہ دے سکے، اس کو کہتے ہیں معجزہ. یعنی تمام لوگ ناتوان ہیں تو ان کے اندر توانائی نہیں پائی جاتی کہ اس کام کو انجام دے سکیں، بلکہ وہ عاجز ہیں. یہاں پر یعنی اگر پیغمبر نے کہا کہ پیڑ جو ہے وہ میرے پاس آ کے ہمیں سلام کریں تو یہ کام جو ہے نارمل آدمی کوئی نہیں کر سکتا ہے. یا پہاڑ جھک جائے میرے لیے احترام میں، یہ نارمل آدمی کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ اور کیا چیز ہے، یعنی اگر پیغمبر نے جو کام کہا ہے اس کے برخلاف نہیں ہو جانا چاہیے. یعنی اگر پیغمبر نے کہا کہ ابھی میں اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈالوں گا اور پانی جو ہے میٹھا ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پانی جو ہے اور کڑوا ہو جائے.
تو اس کا مطلب یہ معجزہ نہیں ہے. تو جو ہم لوگ کیا اسی طریقے سے اگر کسی کو کسی بات کی وجہ سے شفا مل رہی ہے، کسی نے دعا مانگی اور اس کو شفا مل رہی ہے، وہ معجزہ نہیں کہلاتی علماء کے ڈیفینیشن کے مطابق. اب معجزہ جو ہے، اعجاز جو ہے، وہ قرآن کا اعجاز کیا ہے؟ اصل اعجاز جو ہے وہ عجز سے بنا ہے، عین جیم اور زا سے. عاجز یعنی ناتوان، یعنی کس کوئی اندر توانائی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے سکے، وہ عاجز ہوتا ہے اس کام سے. اب انہوں نے کہا کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی یہ قرآن کو جو ضرورت ہی کیوں پڑی کہ وہ معجزہ بنے، اعجاز دکھائے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ خود قرآن کے جو اسلام کے مخالف جو لوگ تھے، وہ خود وہاں پر جو ہے وہ انکار کر رہے تھے رسالت کا. نبی کو نبی نہیں ماننے کو تیار تھے، خدا کی وحدانیت کو ماننے کو تیار نہیں تھے. خدا جو ہے وہ واحد ہے، خدا یکتا ہے، وہ تو اتنے سارے خداؤں کو مانے. تو یہاں پر قرآن کو ضروری تھا کہ وہ اپنا اعجاز دکھائے، اپنا معجزہ دکھائے، تاکہ نبی کی رسالت بھی لوگ مانے اور خدا کی وحدانیت کو بھی لوگ مانے. اگر خدا کی وحدانیت کو لوگ مان لیں گے تو پھر رسول کو ماننے میں آسانی ہوگی. اس وجہ سے قرآن نے معجزہ دکھایا. دوسری بات، قرآن یہ کہہ رہا، دعویٰ ہے قرآن کا، جگہ جگہ پہ قرآن نے کہا کہ میں نے اس کتاب کو تمہاری ہدایت کے لیے لے کے آیا ہوں. یعنی قیامت تک کے انسانوں کے لیے اگر کوئی کتاب ہدایت بن رہی ہے، کس کے لیے خالی ہدایت ہے؟ سب کے لیے. قرآن نے کہا سب کے لیے اس میں ہدایت نہیں ہے، بلکہ جو دوسرے لوگ ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، جو متقی نہیں ہے، جن کے اندر تقوی نہیں پایا جاتا ہے، وہ اس سے بہکیں گے. لیکن جو صاحب تقوی ہوں گے، جن کی فطرت میں تقوی بھرا ہوا ہوگا، جو آزاد ہوں گی جن کی فکریں، جب وہ پڑھیں گے قرآن کو تو پھر بساختہ جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کو قبول کریں گے. کیونکہ قرآن حق ہے. حق کو جو ہے ہر کوئی حق کو قبول نہیں کر سکتا ہے. ہر کسی کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی کہ حق کو قبول کر لے. حق کو وہی قبول کر سکتا ہے جس کے اندر تقوی پایا جائے گا. اس لیے کہا گیا ہدایت ان کے لیے ہے جو صاحبان ایمان ہیں، جو تقوی رکھتے ہیں، ان کے لیے یہاں پر قرآن نے کہا. تو جب اس کے لیے تو یہاں پر ضروری ہے کہ قرآن کا کچھ اعجاز بھی ہونا چاہیے جو دوسری کتابوں میں نہ پایا جا سکتا ہو. اس وجہ سے قرآن نے معجزہ دکھایا ہے اپنا. اب کہنے کہ معجزہ ہم کیسے مانیں گے قرآن معجزہ ہے؟ معجزہ ایسے ہے کہ قرآن نے مختلف مرحلوں پہ کاذبین کو، کفار کو، مشرکین کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تم مثلا اس کو جھٹلا رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نبی اپنے طرف سے یہ سب گڑھ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کے عوض میں کچھ تم بھی ایک لے کے آؤ قرآن، اس کے مقابلے میں اس کے جیسا لے آؤ. لوگوں کا نہ لانا بتا رہا ہے کہ اس کے اندر معجزہ پایا جاتا ہے کہ لوگ عاجز ہیں اس کلام کے جو ہے مثل جو ہے لانے میں. جیسے کہاں پر قرآن نے کتنی بار کا تقریباً 5 مرحلوں پہ قرآن نے آ کے اس بات کو کہا ہے. اب سب سے پہلا مرحلہ آپ کے لیے ہم پڑھ کے بتاتے ہیں. قرآن نے جو ہے مطلقاً یعنی پوری طور پہ، کلی طور پہ کہا کہ پورے قرآن کا جو ہے وہ دعویٰ کیا کہ پورے قرآن کی مانند جو ہے لے کے آ جاؤ، تم بھی اس کی مثل لے کے آؤ. کہاں پر کہا؟ کون سے سورے میں کہا؟ سورہ طور میں کہا. 34 آیت ہے. آپ لوگ اس کو جا کے دیکھیے گا، کوشش کیا کریے یہ سب چیزیں جا کے دیکھیے کہ ہاں یہ سورہ بتایا گیا کہاں پر یہ آیت ہو. کیا ہے آیت؟ کیا کہہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اس کے مثل کوئی حدیث لے آؤ، قرآن کے مثل تم بھی حدیثیں لے کے آؤ. اور کیا؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اپنے دعوے میں اگر سچے ہو تو اس کے مثل ایک دوسرا قرآن لے کے آؤ. لیکن لوگ نہیں لا پائے، تاریخ گواہ. اس کے بعد پھر قرآن نے کہا چلیے ٹھیک ہے، اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، تم پورے قرآن کی ہم بات نہیں کر رہے، چلو تم اس کے جیسے 10 جو ہے سورے لے کے آ جاؤ، 10 چھوٹے سورے لے کے آؤ. کہاں کا ہے؟ سورہ ہود کی 13 آیت میں کہا گیا ہے کہ تم 10 سورے اس کے مثل لے کے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. جو آیت اس طریقے سے شروع ہوتی ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر
सुअर मिस्लिही मुफ्तरयातिन वदऊ मन इस्ततातुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। कि तुम सोच रहे हो कि पैगंबर मेरे लिए जो है वो झूठ बोल रहे हैं कि अल्लाह का कलाम है, तो ठीक है, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, पैगंबर को झुठलाना चाहते हो, तो लेके आओ इसके मुकाबले में 10 सूरे, छोटे 10 सूरे लेके आ जाओ। लेकिन लोग नहीं ला पाए, आजिज हो गए लोग। उसके बाद कहा कुरान ने, फिर कुरान ने जो है वो एक जगह पे और दावा किया, सूरह यूनुस की 38 आयत में जो है कुरान ने इसी तरीके का फिर दावा किया कि ठीक है, हम कह रहे हैं 10 सूरे ना लाओ, बल्कि एक सूरा लेके आ जाओ। लेकिन ये लोग नहीं ला पाए। उसके बाद फिर कुरान ने जो है वो सरीहन इनकी आजिजी को जो है बिल्कुल बता दिया कि तुम ला ही नहीं सकते, तुम आजिज हो। यानी अभी तक अल्लाह चैलेंज कर रहा था, बार बार चैलेंज कर रहा, लेकिन अब 2 आयतों में आके जो है अल्लाह ने कह दिया कि मैं चैलेंज तो कर रहा हूँ तुम्हें, लेकिन तुम मेरे चैलेंज को जो है कभी पूरा कर नहीं पाओगे। ये भी अल्लाह ने कह दिया, यानी कतई तौर पे कह दिया कि तुम ये काम नहीं कर सकते, नहीं ला सकते हो। कहाँ पर? सूरह बकरा की आयत में, सूरह बकरा में कहा गया है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। फिर उसके बाद अल्लाह कह रहा फ़इन लम तफ़अलू व लन तफ़अलू फत्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। कह रहा कि जो हमने पैगंबर के ऊपर नाजिल किया है, अगर तुम उसमें शक करते हो, तरदीद करते हो, उसको हल्का समझते हो, तो इनके मुकाबले में जो है इन सूरों के मानिंद तुम भी ले गए आओ, इनके मिस्र लेके आओ, और साथ में खुद गवाह भी ले आओ, खुद ही से ही, खुद से गवाह भी अपने ले आओ खुदा के अलावा, अगर तुम सच्चे हो अपने दावे में। तो फिर उसके बाद अगली आयत में अल्लाह ने कहा फ़इन लम तफ़अलू व लन तफ़अलू, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं ला पाए, पहले अल्लाह ने कहा अगर तुम ऐसा नहीं ला पाए, उसके बाद फिर कहा लम तफ़अलू, कहा फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं ला पाए, ऐसा तुम काम नहीं कर पाए, फिर उसके बाद कहा वलन तफ़अलू, और उसने कहा, अल्लाह ने कहा कि तुम ला भी नहीं पाओगे, और मुझे मालूम है कि तुम नहीं ला पाओगे। तो अगर नहीं ला पाओगे तो फिर जहन्नम की आग से डरो, कि उसका ईंधन कौन है? बदन इंसान जो है उसका ईंधन है, और क्या है? और वो संग है। संग, यहाँ पर संग से मुराद, पत्थर से मुराद ऐसे इंसान, अल्लाह ने उनको पत्थर से जो है निस्बत दी गई है। उलमा ने तफसीर में लिखा है ऐसे इंसान जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, जिनके अंदर शऊर, जिनके जमीर मर चुके हैं, वो पत्थर की मानिंद है। तो अल्लाह ने कहा कि बदन इंसान और पत्थर इंसान, यानी पत्थर से मुराद वो इंसान जिनके शऊर मर चुके हैं, वो इस आग का ईंधन है। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि कुरान जो है वो मोजिजा है, क्योंकि तारीख में हमने देखा कि लोग कोई भी जो है आजिज थे इसके मुकाबले में कोई दूसरी कुरान लाने में, लेकिन आखिरी मरहले में आके कयामत तक के इंसानों को अल्लाह ने चैलेंज कर दिया। अल्लाह ने कहा कि तमाम इंस और जिन्स अगर मिल जाए और पुश्ते सरे हम खड़े हो जाए, यानी एक के बाद एक, यानी पहले वाले जो है, यानी तमाम जनरेशन पुश्ते सरे हम, यानी तमाम जनरेशन, यानी जो आज का आदमी है, जो कल का आदमी, सब एक साथ मिल जाए, तब भी जो है इसके मुकाबला नहीं कर सकते, इसके मानिंद नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें समझ में आया कि कुरान जो है वो मोजिजा है, कि लोग इसके मुकाबले में, इसके मिस्ल लाने में आजिज हैं। तो किसी का कोई सवाल है इस मसले पे? जी अबीर हसन पूछे। मेरा ये सवाल है कि जैसे हर किताब का एक कंटेंट रहता है, मतलब और एक चैप्टर रहता है, तो उसके पूरे मतलब जो चैप्टर जैसे जो टॉपिक रहता है उसी के बारे में ही मतलब अंदर चैप्टर में दिया रहता है।
قرآن میں لیکن قرآن بھی ایک کتاب ہے لیکن اس میں جیسے زندگی کے بارے میں الگ الگ آیتیں ہیں اور الگ الگ سورے میں. تو یہ میرا سوال ہے کہ مطلب ایک جگہ کیوں نہیں؟ ہاں اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ نارمل، یعنی سب سے پہلی بار ہم نے یہی بتایا کہ قرآن معجزہ ہے. یعنی اگر تمام دنیا کی جس طرح کی کتابوں کا پیٹرن ہے، اگر قرآن کا بھی وہی پیٹرن ہوتا تو پھر یہ معجزہ نہ رہ جاتا اس جہت سے. سب سے پہلی بات کہ اس نے اپنا پیٹرن کو الگ رکھا ہے. دوسری بات، قرآن کا یہی معجزہ ہے. کیا معجزہ ہے؟ کہ اگر کوئی ایک بھی سورہ پڑھے گا، یعنی ایک بھی اگر کوئی سورہ پڑھے گا تو زندگی کے جو ہے اس کو امور کو جو ہے وہ وہاں اس سورے سے سیکھ سکتا ہے. جبکہ دوسری کتابوں میں کیا ہے مشکل؟ دوسری کتابوں میں ہے کہ اگر آپ ایک چیپٹر پڑھیں گے تو آپ نے جو ہے آدھی کتاب پڑھی، آپ کو آدھا مطلب معلوم ہوگا. لیکن جب تک آپ پوری کتاب نہیں پڑھ لیں گے تب تک آپ جو ہے وہ رائٹر کیا کہنا چاہتا ہے آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، یا اس نے کیا کہا ہے نہیں سمجھ سکتے ہیں. لیکن ہم قرآن کا الحمد پڑھیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم نے قرآن کا الحمد پڑھا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے سورہ بقرہ پڑھا، وہاں پر بھی ہمیں سمجھ میں آیا. کسی نے خالی سورہ بقرہ پڑھا، اس کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے. پھر اسی طریقے سے کسی نے جو ہے خالی جو ہے سورہ ناس پڑھا، وہ بھی سمجھ جائے گا کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے. لیکن جو دنیا کی کتابیں ہیں وہ اس بات سے قاصر ہیں کہ وہ ان کا جو ہے ایک چیپٹر پڑھا جائے اور کوئی بتا دے کہ پوری کتاب کیا کہنا چاہتی. لیکن قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا ہر سورہ جو ہے خود ایک چیپٹر ہے. ہر سورہ جو ہے اس طریقے سے لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی خالی ایک ہی سورے کو پڑھے گا پھر بھی وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ جو ہے وہ اس سے کیا چاہتا ہے. شاید اس جواب سے جو ہے آپ کا سوال حل ہو گیا. جی آقا. اور کسی کو کوئی سوال؟ انشاءاللہ ہم سورے کی طرف بڑھتے ہیں. ابھی رسل نزوی آپ سورہ فیل کو پڑھیے. فیل کا کیا مطلب ہوتا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ فیل کا ہوا تھا وہ جو چڑیا جو آئی تھی جس نے مطلب وہ کنکڑ، اس چڑیا کا نام تو ابرہا تھا. فیل کا خود فیل کس کو کہتے ہیں؟ کس جانور کو کہتے ہیں؟ فیل ہاتھی کو کہتے ہیں. ہاتھی کو. یعنی اس سورے میں ہاتھی کی بات ہو رہی ہے. وہ اس واقعے کو ہی نظر میں رکھتے ہوئے بات ہو رہی کیونکہ وہ لوگ ہاتھی لے کے آئے تھے اور اللہ نے ابرہا نام کی جو ہے چڑیا تھی جس نے جو ہے وہ کنکڑ کو پھینک کے ان کے اوپر ان کو چبا ہوا بھوسا بنا دیا. یعنی جانور جس بھوسے کو چبا لیتے ہیں ایسا بنا دیا تھا جب وہ کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے آئے. ابھی رسل نزی پڑھیے سورہ فیل کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیر ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اب سب سے پہلے کہاں پر غلطی ہو رہی؟ سب سے پہلے یہیں شروع میں ہی غلطی ہو رہی. کیا آپ کہیں اللہ، بلکہ کیا ہے علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل نہیں ہے بلکہ کیا ہے باصحاب الفیل. بے زیر بی ہے. باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل. تضلیل نہیں ہے بلکہ کیا ہے تضلیل.
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول كعصف معقول معقول. ایسے پڑھو. عالم زیدی آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. کیا ہے یہاں پر جو ہے آپ کی کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ یہاں پر کیا کہنا طی طے نہیں ہے بلکہ کیا ہے طی طیرن ابابیل طیرن ابابیل وارسل علیہم طیرن ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ثانیہ زہرا آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلهم كعصف معقول. صدق اللہ العلی العظیم. اب آخری بار ہم پڑھیں گے، اس کے بعد معنی کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ یعنی وہ لوگ جو ہاتھی پر سوار ہو کے آئے تھے، اور اس زمانے میں ہاتھی جو ہے وہ بہت بہادری کی نشانی تھی. تو ہاتھی پر سوار ہو کے آئے تھے کس کے لیے؟ کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، کعبے کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. ان کے ساتھ اللہ نے کیا برتاؤ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اللہ پوچھ رہا. علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا؟ اللہ کہہ رہا ہے کیا ان کی چال کو ہم نے بیکار نہیں کیا؟ تاریخ میں تم نے نہیں دیکھا ہے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر اڑتی ہوئی ابابیل کو بھیج دیا ہے. اللہ نے ان کو اڑتی ہوئی ابابیل کو جو ہے وہ ان کی طرف بھیج دیا. ابابیل ایک پرندہ ہے، چڑیائیں تھیں ان کو کہتے تھے ابابیل، ان کو اللہ نے بھیج دیا اڑتی ہوئی. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو انہیں کھڑنجوں کی کنکریاں مار رہی تھیں. وہ جو کھڑنجوں یعنی پتلی بالکل مہین سی جو کنکریاں ہوتی ہیں وہ ان کو مار رہی تھی. ایک چڑیا کتنی بڑی ہوتی، وہ بہت بڑی تو بہت بڑا پتھر تو اپنے چونچ میں نہیں دبا سکتی ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں ریزے وہ دبا کے جو ہے ان کے اوپر مار رہی. فجعلہم کعصف معقول، پھر انہوں نے
ان سب کو چبائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا. بھوسا یعنی جو جانور کھاتا ہے اس کو, وہ بھی جانور جب اس کو چبا لے اور پھر اس کو جو اگر وہ تھوکے تو وہ اس بھوسے کی مانند ان کو بنا دیا تھا اللہ نے. تو یہ کوئی انسان تو کوئی یہ کام نہیں کر سکتا ہے. یعنی جس نے چاہا تھا, یعنی اپنی ہیبت دکھانی چاہیے تھی, اس نے ہاتھی کے ذریعے سب سے بڑا جانور لے کے آ کے, جو جنگوں میں سب سے بڑا جانور مانا جاتا ہے, یعنی اگر کوئی اپنی دہشت, اپنی بہادری, اپنی ہیبت سامنے والے کے دل میں بیٹھانا چاہتا تھا تو وہ ہاتھی کا یوز کرتا تھا, ہاتھی لے کے آتا تھا. لیکن اللہ نے وہ اتنا بڑا جانور لے کے آیا, اللہ نے ایک کچھ کنکریوں سے اس کو جو ہے اس حال میں بنا دیا. خالی مارا نہیں بلکہ ایسا بھوسا بنا دیا جو چبایا ہوا بھوسا ہوتا ہے, وہ اللہ نے اس کو بنا دیا. اب ہم بات کر رہے تھے ضمے کی, یعنی پیش کی. تو ہم لوگوں نے کچھ چیزیں, کچھ الفاظ پڑھ لیے تھے, لیکن کچھ لفظ جو ہے ہم لوگ آج پڑھیں گے. ابھی رسن یہاں سے پڑھنا شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضاد فتح زا, را فتح را, با فتح با, ضربا. ضاد ضم زو, را کسر ری, با فتح با, ضریبا ضریبا. عین فتح آ, را فتح را, ضاد فتح زا, ارزا. عین جمعو, را کسر ری, ضاد فتح زا, اوریزا. تا فتح تا, با فتح با, عین فتح آ, تبع طبع تبع. تا ضم تو, با کسر بی, عین فتح آ, تبیع. زال ضم زو, با فتح یہ زال نہیں ہے بلکہ کیا ہے, زا ہے, زا زا ضم زو, با فتح با, را فتح را, زبارا زبرا. زبرا. زا ضم زو, با ضم بو, را کسر ری, زبوری. دال فتح دا, خا فتح قا, لام فتح لا, دقلا. دال ضم دو, خے کسر قی, لام فتح لا, دقیلا. سین فتح سا, خاف فتح قا, را ضم رو, سخارو. سین فتح سا, خاف فتح قا, را کسر ری, سقری. سا ضم سو, لام ضم لو, سا فتح سا, یا کسر یی, سلو سلی, سلو سئی. احسن, سلو سئی. عالم زیدی آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زوا زبر زا, را زبر را, با زبر با, ضربا. زواد پیش زو, را زے زی, با زبر با, زوربا. عین زبر آ, را زبر را, زواد زبر زا, ارزا. عین پیش او, را زے زی, زواد زبر زا, اورزا. تا زبر تا, با زبر با, عین زبر آ, تبع. تو پیش تو, با زیر بی, عین زبر آ, توبع. زا پیش زو, با زبر با, را زبر را, زبورا. زبرا. زبورا. زبرا. زبورا. احسن. زا پیش زو, با پیش بو, را زیر ری, زبوری.
دال زبر دا، خا زبر خا، لام زبر لا، دخلا. دال پیش دو، خے زیر خی، لام زبر لا، دخلا. سین زبر سا، قاف زبر قا، را پیش رو، سقارو. سین زبر سا، قاف زبر قا، را زیر ری، سقاری. سا زبر سا، سا پیش سو، لام پیش لو، سا زبر سا، یہ زیر یی، سولو سئی. ثانیہ زہرا آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دعات فتدا، را فترا، با فتبا، ضربا. دعات بازو، دعات زمدو، را کسراری، با فتبا، ضربا. عین فتح، را فترا، دعات فتدا، اردا. عین کسرعو، عین زمعو، را کسراری، دعات فتدا، اردا. تا فتتا، با فتبا، عین فتح، طبع. تو فتتو، تو زمتو، با کسرابی، عین فتح، توبیع. زو زمزو، با فتبا، را فترا، زبرا. جی پڑھیے. با زمبو، را کسراری، زبوری. دال فتدا، خا فتقا، لام فتلا، دقلا. دال زمدو، خا کسرکی، لام فتلا، دکھلا. دکھلا ہے یا خاف ہے؟ ہاں خا. دخیل. احسن. سین فتسا، قاف فتقا، را زمرو، سقرو. سین فتسا، قاف فتقا، را کسرری، سقری. سا کسرسو، لام کسرلو. غور سے دیکھیے کسرہ لگا ہوا ہے یا ضمہ لگا ہوا ہے؟ سا زمسو، لام زملو، سا فتسا، یا کسرئی، سلو سئی. اب یہاں پر جو ہے ہم نے کچھ دعا کے بارے میں، اس کا تلفظ کے بارے میں جانیں گے. دعا کا تلفظ کیسے نکلتا ہے؟ تو زوا اور زال کا تلفظ ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے. کہاں سے نکلتا ہے؟ زبان کی نوک سے نکلتا ہے. بس فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق کیا ہے؟ جب ہم کہیں گے الذی، ہم نے کیا یہ باریک ہم پڑھ رہے ہیں الذی، لیکن اگر ہم الذی پڑھنا ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ اسی کو ہم موٹا کر دیں گے. ہم کہیں گے جیسے الذی، یہ ہو گیا زال کا الذی. لیکن ابھی ہمیں پڑھنا ہوگا ظلم، یہ بھی نوک سے ہی نکل رہا ہے، لیکن کیا ہے اس کو موٹا کیا جا رہا ہے. ظلم، ظہر، حفظ، نظر، ہم موٹا کریں. اگر یہاں پر زال ہوتا تو ہم کیسے پڑھتے؟ نظر، 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 ایسے کر رہے ہوتے. لیکن ہم اسی کو موٹا کریں، یعنی تلفظ
ایک ہی جگہ سے نکلنا ہے. وہ کہاں سے؟ وہ زبان کی نوک سے. وا اور زال کا دونوں کا تلفظ ایک ہی جگہ سے نکلنا ہے. بس فرق یہ ہے وا کو جب ہم پڑھیں گے تو ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. ابھی رسن اس کو پڑھیے. را فتح زا، ہا فتح ہا، را فتح را، زہرا. زا فتح زا، لام فتح لا، میم فتح ما، ظلما ظلما. ہا فتح ہا، فے کسرہ فی، زا فتح زا، حافظا. آؤ 4 دن پڑھنے کا جا. زا فتح زا، را فتح را، نظرا. ثانیہ زہرا اپنا مائک بند کریے. عین کسرہ ای، زا زمزو، یعیزو. زا زمزو، فا زمفو، را کسرہ ری، فزوری. کیا کیا کیا؟ زفوری ظفری. زفوری. زا زمزو، لام کسرہ لی، میم فتح ما، ظلیما ظلیما ظلم ظلم. ظلیما. عالم زیدی آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زوا زبر زا، ہا زبر ہا، را زبر را، زہرا. زواد زبر زا، زو زبر زا، لام زبر لا، میم زبر ما، ظلما. ہا زبر زو ہا، نہیں ہے، نہ زو ہے نہ زواد ہے. کیا ہے؟ زو ہے. کیا ہے؟ زوا زو زو زو. زوا. جی ہا زبر ہا، فا زیر سی، زوا زبر زا، حافظا. نون زبر نا، زا زبر زا، را زبر را، نظرا. یا زبر یا، عین زیر ای، زو پیش زو، یعیزو. زو پیش زو. یعیزو یعیزو. یعیزو. جی زوا پڑھیے. پیش زو، واو پیش وو، را زیر ری، ظفوری. زواد پیش زو، لام زیر لی، میم زبر ما، ظلما. اس وجہ سے ہم تاکید کرتے ہیں کہ اس کا صحیح جو ہے نام دیا جائے حرف کا، کیونکہ اس کے نام میں ہی اس کا تلفظ چھپا ہوا ہوتا ہے. مثلا اگر ہم کہہ رہے ہیں زا، تو اس کے نام میں ہی زال کے ہی نام میں جو ہے وہ زال کا تلفظ چھپا ہوا ہے. اسی طریقے سے سین کے نام میں اس کا تلفظ چھپا ہوا ہے. سا کے نام میں اس کا تلفظ چھپا ہوا ہے. اسی طریقے سے وا کے نام میں بھی اگر ہمیں وا صحیح کہنا آ گیا تو اس کے نام میں ہی اس کا تلفظ ہے. تو اس وجہ سے کوشش کریے کہ اس کا اصلی نام جو وہاں پر اوپر سب سے پہلی کلاس میں بتایا گیا تھا اس کو یاد کرنے کی کوشش کریے، کیونکہ اگر اس کا آپ کو اصلی نام پتہ چل جائے گا تو پھر آپ کو تلفظ میں بھی بہت زیادہ مشکل نہیں آئے گی، کافی حد تک آپ تلفظ جان جائیں گے. ثانیہ زہرا آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعات فتح دا، ہا فتح ہا، را فتح را، دہرا. دعات فتح دا، غور سے دیکھیے دہرا. غور سے دیکھیے جو آپ تلفظ کر رہی ہیں وہ آپ کس کا تلفظ کر رہی ہیں؟ وہ آپ اس کا تلفظ کر رہی ہیں. اس کا جو ہے یہ تلفظ نہیں ہوتا ہے، یہ اس کا آپ تلفظ کر رہی ہیں. جبکہ وہاں پر کیا ہے، ہم نے ابھی کیا بتایا کہ زال اور وا میں خالی کتنا فرق ہے؟ بس وا کو جو ہے وہ موٹا کر کے پڑھنا ہے اور زال کو پتلے سے پڑھنا ہے، نازک اس سے پڑھنا ہے، بس اتنا فرق ہے. بڑھیے. ہا فتح ہا، را فتح را، زہرا. کیسے پڑھنا ہے؟
ظهر احسن. ذات فتزا لام فتلا میم فتما ظلما یا فتیا عین کسرہ ای یہ یہاں پر پڑھیے, یہاں سے ہا فتح ہا, یا ایزو یہ والا آپ نے نہیں پڑھا, یہ نہیں پڑھا آپ نے. ہا ہا فتح ہا, فا کسرہ فی, حفی, ہا فتح فا کسرہ فی, ذات فتح ذا, حافظا حفظا, حفظا, نون فتح را, ذات فتح ذا, را فتح را, نظرا یا فتیا یا فتیا عین کسرہ ای, ذات زمزو یا ایزو, ذات زمزو فا زمفو, را کسرہ ری, فزوری غفوری, وری, ذات زمزو لام کسرہ لی, میم فتما ظلما, صدق اللہ العلی العظیم. احسن. ظہر, ظلم, حفظ, نظر, یعظ, غفوری, ظلمی, ظلم. یہ اس طریقے سے تلفظ کرنا ہے. یعنی کیا, یعنی زال اور ضا میں خالی کتنا فرق ہے, وہ نو کے زبان سے دونوں حرف ادا ہوں گے, بس وا جو ہے وہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا اور زال جو ہے وہ ہلکا کر کے پڑھا جائے گا. جی کنیز کبریٰ بتائیے. ثانیہ زہرا کوئی سوال آپ کو؟ جی سر, ہماری مما کی نا کلاس جوائن کرنا ہے, تو ہم کٹ کر لیں؟ جی 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 ٹھیک ہے, خدا حافظ. خدا حافظ. اب آج جو ہے ہم لوگ دوبارہ سے سورہ فلق کو جو ہے وہ جو ہم لوگوں نے پہلے پڑھ چکے ہیں اس کو دہرائیں گے کہ ہم ابھی تک کتنا سیکھے اور کتنا ہمارے اندر چینج آیا. ابھی رسن آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. عالم زیدی آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہاں پر کیا کرنا ہے, وَمِن شَرٍ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ الف اور لام دونوں پہ کوئی حرکت نہیں ہے اور نون پہ تشدید لگی ہوئی ہے, تو اس جو را ہوگا اس کو نون سے ملانا ہے. یعنی ہر جگہ پہ ہم کہہ رہے تھے وَمِن شَرِّ, وَمِن شَرِّ کہہ رہے تھے, لیکن یہاں پر استثناء ہم کیا کہیں گے, وَمِن شَرٍ, یعنی رے کو نون سے ملائیں گے. وَمِن شَرٍ نَفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. باقی ہم نے دیکھا کہ آپ نے پہلے سے بہت اچھا پڑھا, یعنی جگہ جگہ پہ چینج دھیرے دھیرے انشاءاللہ اور آئے گا, اور دکھ رہا ہے کہ آپ کلاس کر رہی ہیں تو آپ کو خود فرق معلوم ہو رہا ہوگا. جب آپ ان سوروں کو قرآن میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں گی تو آپ کو خود احساس ہو رہا ہوگا کہ پہلے جیسا ہم نہیں پڑھ رہے بلکہ کچھ بہتر پڑھنے لگے. اور انسان کوشش کر کے ہی بہتر کی طرف جو ہے آگے بڑھتا ہے. اگر وہ تلاش اور کوشش اس کی زندگی میں نہیں رہے گی تو وہ کسی بھی چیز میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. تو
اس لیے میں آپ سے بار بار درخواست آپ لوگوں سے یہی اسی لیے کرتا ہوں کہ کلاس کو جوائن کریے زیادہ سے زیادہ. کیوں؟ کہ اللہ نے آپ کو یہ بہترین موقع دیا ہے. اللہ اگر کوئی موقع آپ کو دے رہا ہے تو اس کا سوال بھی آپ سے پوچھا جائے گا محشر کے دن کہ آپ کو جب موقع ملا تھا تو آپ نے جو ہے کیوں نہیں اس کا استفادہ کیا بلکہ آپ دوسرے کاموں میں جو ہے مشغول رہے. اب اگر کوئی عذر دے رہا ہے تو کیا دوسرے جو عذر ہیں تمام وہ کیا دوسرے ٹائم میں یہ کام کو انجام نہیں دیا جا سکتا ہے؟ بالکل دیا جا سکتا ہے. لیکن اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی کلاس نہیں جوائن کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ میرا یہ کام آ گیا تھا یہ کام آ گیا تھا، اس کا مطلب وہ قرآن کو جو ہے وہ ہلکا لے رہا ہے، قرآن کی اس کے اندر اہمیت نہیں ہے. اگر یہی ہو رہا ہوتا کہ اگر انسان کے اسکول میں اس کا امتحان ہو، بورڈ ایگزام ہو، اس کے پاس تمام کام آ جائیں، حد تک اس کی ماں کی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے تب بھی وہ دوڑ کے جو ہے وہ بیفور ٹائم 5 منٹ پہلے ایگزامینیشن ہال میں پہنچ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی نظر میں کیا ہے؟ اہمیت ہے اس کی اس ایگزام کی. اس لیے وہ اپنی ماں کی بیماری کو بھی چھوڑ کے وہ چلا جاتا ہے. یعنی گھر میں ماں بیمار ہے لیکن وہ پھر بھی چلا جائے گا. اور ہم نے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ ایسا ہوا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی مریض ہے بالکل اور وہ ایگزام دے کے فوراً بھاگتا ہوا واپس آ رہا ہے. کیوں؟ اسی طریقے سے انسان روز صبح کی نماز کو قضا کرتا ہے لیکن ابھی اس کو پتا چل جائے کہ کل میرے ایران کی جو ہے وہ فلائٹ ہے اور میری فلائٹ اگر چھوٹ گئی تو بہت مشکل ہو جائے گی اور اتنے بجے رات کے 4 بجے فلائٹ ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ ہو سکے گا کہ وہ رات بھر سوئے گا نہیں. اگر وہ سوئے گا بھی تو وہ 3 ہی بجے اس کی آنکھ کھل بھی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اہم ہے کہ کل مجھے فلائٹ سے جانا ہے. لیکن اگر اس کی نظر میں یہی اہمیت نماز صبح کی ہو جاتی تو وہ اس کی نماز صبح کبھی قضا نہیں ہوتی. تو سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں اپنی زندگی میں. آپ کس چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور کس چیز کو کم دیتے ہیں. جس چیز کو آپ زیادہ اہمیت دیں گے وہ اس زندگی میں آپ جو ہے اس چیز کو زیادہ اس عمل کو انجام دیں گے، اس کام میں آپ کو شوق ہوگا، آپ زیادہ سے زیادہ پیش رفت کریں گے، آگے بڑھیں گے. لیکن جس چیز کو آپ اہمیت کم دیں گے وہ آپ کی زندگی میں وہ چیز آپ کی کمزور رہے گی. یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ قرآن کا اہمیت کم دی ہے. اسی وجہ سے جب ان سے ایک غیر مسلمان ان سے کہتا ہے کہ آپ قرآن کی آیت پڑھیے تو وہ انگلش کا یا ترجمہ پڑھتے ہیں یا اردو کا ترجمہ پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ صاحب جو ہے سب کچھ تو وہ اتنے بڑے ڈاکٹر تو بن گئے لیکن ان کو قرآن کی آیت پڑھ نہیں سکتے ہیں. یہ افسوس کا مقام ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن کو سیکھ سکیں اور کوشش کر کے اس طریقے سے سیکھ لیں کہ دوسروں کو سکھانے کی ہمارے اندر صلاحیت آ جائے. یعنی اگر ہمارے محلے میں جو ہے وہ 10 بچے ہیں تو ہم ان 10 بچوں کو جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے گھر میں بلا کے سکھا سکیں. اور کیا ہو رہا ہے انڈیا میں، کیا ہو رہا ہے آج کہ خود جو سکھانے والی آتی ہیں ان کو خود قرآن نہیں آتا پڑھنا تو وہ غلط بچے سیکھ لے جاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے وہ پھر ان کے ذہن میں جو بات جو زبر کا زیر بیٹھ گیا ہے وہ پھر انسان کتنا بھی سال لگا دیں وہ جلدی ان کے ذہن سے وہ چیز مٹرتی نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ پیش کو زیر ہی پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دماغ میں وہ چیز چڑھ گئی ہے، اتنی بار انہوں نے پڑھا ہے اس چیز کو اس طریقے سے وہ ہو گیا. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طریقے سے سیکھیں کہ 10 لوگوں کو ہمارے وجود سے فائدہ پہنچے. فائدہ کیسے پہنچے گا کہ آپ قرآن کو سیکھ رہے ہیں، اس حد تک سیکھ لیجئے کہ آپ ایز ایک نارمل ایک انسان کو کس طریقے سے قرآن آنا چاہیے نارملی اس بچے کو پتا ہو. آپ اپنے گھر میں 10 بچوں کو بلا کے آپ پڑھا سکیں، کم سے کم اتنا کام آپ کر سکیں. اسی وجہ سے رسول خدا کی حدیث ہے جو ہم نے بارہا ریپیٹ کی ہے، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بہترین انسان وہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا بھی ہے اور پھر جب سیکھ جاتا ہے تو دوسروں کو سکھاتا بھی ہے. علم اپنے سینے میں رکھنے سے کوئی فائدے مند نہیں ہوگا، علم بڑھتا نہیں ہے بلکہ جب دوسروں کو بانٹا جاتا ہے تب علم بڑھتا ہے. اگر انسان اپنے سینے میں ہی علم کو جو ہے سموئے رہے گا تو اس کا علم جو ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا. لیکن اگر اس نے دوسروں تک بانٹا ہے تو وہ خود انسان تو مر جائے گا لیکن اس کا علم زندہ رہے گا. بس ہم
اسی سورے کو دوبارہ سے ایک بار آپ کے لیے، آپ لوگوں کے لیے پڑھتے ہیں، پھر کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم